نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آپ سبھی عزیزوں اور بزرگوں سے معدبانہ گزارش ہے کہ میرے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پورا معاملہ سمجھ میں آئے کہ میں نے یہ ویڈیو کیوں بنایا۔ بہت اہم ترین مسئلہ ہے، کیونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب کو ہے اور اسی کے متعلق یہ مسئلہ ہے، یہ مسائل ہے، بہت اہم ترین بات ہے، ضرور سنیں۔ سب سے پہلے تو آپ سبھی حضرات سے معدبانہ گزارش کرتا ہوں، عزیزانہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اب جو آنے والا ہے، اس میں اپنی جو رات کی عبادت ہے قیام اللیل، اسے تراویح کی نماز بھی کہا جاتا ہے، اس میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں ایسے حافظ کے پیچھے نماز نہ پڑھنا جو قرآن کو تیزی سے تعلم پڑھتا ہو۔ اللہ کے واسطے ایسے حافظ کے پیچھے قرآن نہ پڑھے، کیونکہ قرآن کو اسی تیزی سے پڑھنا قرآن اور سنت کی روح سے سراسر حرام ہے، بالکل حرام۔ علل اعلان کہتا ہوں میں یہ بات، قرآن مجید کو تیزی سے پڑھنا بالکل حرام ہے، اس کی بے ادبی ہے، اس کی حق تلفی ہے، اور اس کے ساتھ ایک مذاق ہے۔ بلکہ وہ جو حافظ تراویح میں قرآن مجید کو اتنا تیزی سے پڑھتا ہے، ساتھ ہی ساتھ میں نماز کی بھی دھجیاں اڑاتا ہے۔ نماز جو اتنا اہم ترین عمل، ایسی عبادت جو رب العزت سے ملاقات کا ذریعہ ہے، مومن کی معراج ہے، اللہ رب العزت سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کا ایک ذریعہ ہے، جس کے ذریعے سے ہم اپنے تمام مسئلوں کو حل کر سکتے ہیں۔ ایک ایسی اہم ترین عبادت جس کا حساب ہی قیامت کے دن سب سے پہلے لیا جائے گا، جس کو اس کے یہ حدیثوں میں ملتا ہے، آپ پڑھ لیجئے اچھے سے، جس کا ایک ایسی عبادت نماز جس کو اس کے آداب کے ساتھ اچھی طرح سے بڑے ہی سکون اور وقار سے کرنا ہم پر فرض ہے، لازمی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اس کو تیزی سے پڑھ لیں پھر اللہ رب العزت سے یہ امید کرے کہ اللہ ہماری نمازوں کو قبول کرے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور میں جو جملے کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کو تیزی سے پڑھنا بالکل حرام ہے، یہ میں علل اعلان کہتا ہوں، اور یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس اس کی واضح دلیل موجود ہے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے۔ حدیث وہ جو صحیح حدیث اور قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے میں یہ بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پورا معاملہ سمجھ میں آئے، اور اس مہینے رمضان کے مہینے میں آپ یہ ایک ایسی بڑی اللہ رب العزت کی نافرمانی جو کہ اجتماعی طور پر عام طور پر کی جاتی ہے، اس سے بچ جائے، کیونکہ اجتماعی طور پر اگر کوئی اللہ رب العزت کی نافرمانی کی جائے یعنی گویا یہ اجتماعی گناہ ہوا، تو حدیثوں میں یہ آتا ہے، میں نے انہی عالموں کے بیانوں میں سنا ہے کہ جہاں اجتماعی گناہ کیا جاتا ہے یا اجتماعی طور پر اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے، وہاں سے رحمت کے فرشتے ہٹ جاتے ہیں، اور اس جگہ پر اللہ کا غضب کسی بھی وقت نازل ہو سکتا ہے، اللہ کی طرف سے عذاب کسی بھی وقت نازل ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ اور اگر کچھ نہیں تو میں آپ سے کہوں کہ اگر ایسی جگہ نماز پڑھیں گے جہاں حافظ قرآن مجید کی بے ادبی کرتا ہو، اس کی بے عزتی کرتا ہو اور دھجیاں اڑاتا ہو، نماز کے آداب بھی اس کی حقوق کی ادائیگی کے ساتھ نہ کرتا ہو، تو آپ کی جو دن بھر کی روزے والی جو عبادت ہے اور روزے کے ساتھ کی جانے والی باقی ساری عبادتوں کو یہ رات میں ضائع کر دینے والا عمل ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ اللہ کے غضب کو، اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت کا مستحق بننے والا عمل ہے۔ ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت تو قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ مزمل آپ پڑھیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل، اے کملی میں لپٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، راتوں کو قیام کیا کرو مگر تھوڑا، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو اور قرآن کو اچھی طرح سے ٹھہر کر پڑھا کرو۔
اب میرے بھائی، جب اللہ رب العزت کا حکم آ چکا کہ راتوں کو جب قیام کرو، یہ وہی قیام اللیل ہے۔ تراویح کی نماز اصل میں یہ تہجد کی جو نماز پہلے ہم پر یعنی اللہ کے رسول اور صحابہ جب یہ نماز پڑھتے قیام اللیل، اس وقت فرض تھی، جب تک کہ 5 وقت کی نماز ہم پر فرض نہ کی گئی۔ تو یہ اسی قیام اللیل کا ذکر ہے جو آج ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے کملی میں لپٹنے والے، راتوں کو قیام کیا کرو مگر تھوڑا۔ پھر فرمایا آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھاؤ۔ پھر آگے فرماتے ہیں اور قرآن کو اچھی طرح سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ اب یہاں پر صاف طور پر حکم الہی ہے کہ قرآن کو اچھی طرح سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، اور اس کے سپورٹ میں یہ حدیث مبارک بھی ملتی ہے جو مسند احمد کی حدیث ہے۔ انٹرنیشنل نمبر اس کا 26,583 ہے، 26583۔ آپ جا کر گوگل پر سرچ کر لیں، آپ کو مل جائے گی۔ اس میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا کی قرات کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے فرمایا اللہ کے نبی جب کبھی نماز کو کھڑے ہوتے اور تلاوت یعنی قرآن کی تلاوت شروع کرتے تو ہر آیت کو اچھی طرح سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتے، بلکہ ہر آیت کے بعد وقفہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ اب یہ وقفہ فرمانا مطلب ایک آیت پڑھی پھر ٹھہرے، پھر دوسری آیت پڑھی، اس طرح سے بڑے ہی ادب و احترام اور سکون کے ساتھ پڑھتے تھے، یہاں تک کہ سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیتوں کو پڑھ کر بھی انہوں نے بتلایا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب اللہ کے نبی کا عمل بھی بالکل قرآن کے حکم کے مطابق اور قرآن کا حکم ہمارے لیے پہنچ چکا کہ قرآن کو اچھی طرح سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، تو میرے بھائی قرآن کا جو حکم ہے وہ ایک ایک حکم ہمارے لیے فرض ہے، کوئی سنت واجب عمل نہیں ہے، فرض عمل ہے۔ پھر اس کے خلاف عمل کرنا گویا مطلب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن کے حکموں کو فرض کے قریب دیکھنا بھی نہیں چاہتے، اور اس میں یہ ہم تمام لوگوں کی جو غفلت ہے جو قرآن کے بارے میں ہم نے برتی ہے کہ اسے اصل میں تو حقیقی معنی میں تو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن کو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا، ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، بینات من الہدی والفرقان، اور یہ ایسی کتاب ہے جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے۔ اب یہ ایک ایسی کتاب جو آسمان الہی سے، ساتوں زمین اور آسمان کے بادشاہ کی طرف سے ہم لوگوں کی رہنمائی کے لیے نازل کی گئی ہے، جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے، جس کے ذریعے سے ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ ہدایت ہے، نور ہے، روشن چراغ ہے۔ تو بھلا اب ہم اس سے ہدایت کیسے حاصل کریں؟ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں، تبھی ہم اس سے ہدایت حاصل کر سکیں گے، ورنہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا رب ہم سے یہ اس پاک کلام کے ذریعے سے کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ جب تک ہم اس کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے ہم کیسے سمجھ سکیں گے؟ تو ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم قرآن مجید کو عربی زبان کے ساتھ سیکھیں تاکہ ہمارا رب ہمیں کیا کہہ رہا ہے اس کی سمجھ آئے، لیکن ہم تو اتنے نااہل اور اتنے ناقدرے بندے ہیں کہ ہم نے یہ جو قرآن مجید کو سمجھنے کا ذمہ ہے یہ ان علماء پر تھوپ دیا، اور ہم نے صرف قرآن مجید کی تلاوت کا جو ثواب ہے، جو نیکیاں ہے، بس اسی تک اپنے آپ کو محدود کر دیا۔ لیکن اس میں بھی ہم اتنے نااہل اور اتنے بے غیرت اور بے شرم لوگ ہیں کہ ہم نے تو قرآن کی تلاوت کا بھی حق ٹھیک سے ادا کرنا ضروری نہیں سمجھا اور نہ ہی کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید تو اس کے سمجھ کر پڑھنے والوں کے علاوہ بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کو بھی قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں، بلکہ ان کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، حق کا تلاوتی، جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اب یہاں تو رب العزت
اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ لوگ ایسے ہیں یعنی جن کو ہم نے کتاب دی، وہ لوگ ایسے ہیں کہ اس کی تلاوت ایسا کرتے ہیں جیسا کہ اس کے کرنے کا حق ہے۔ اور اب یہ کس طرح سے اس کی تلاوت کی جائے، اس کا حق کیا ہے، یہ آگے گزر چکا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ اب تم قرآن مجید کو اچھی طرح سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ بلکہ صحیح حدیث میں ہے کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا، جس کا ترجمہ ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جو کوئی شخص اچھی آواز کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتا، بہترین لہجے سے قرآن نہیں پڑھتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ اب اتنی بڑی حدیث کہ جو ہم میں جو قرآن کو بہترین لہجے سے نہیں پڑھتا، اچھی آواز سے نہیں پڑھتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اتنی بڑی بات جب اللہ کے رسول کہہ دے، پھر اللہ کے رسول کا یہ عمل جو مسند احمد سے ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی اچھی طرح سے ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو پڑھا کرتے، حکم الہی آ چکا کہ قرآن مجید کو اچھی طرح سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، پھر بھلا کوئی کس طرح سے ایسا بے غیرت اور بے شرم حافظ اور امام جو قرآن مجید کی دھجیاں اڑانے ہر مہینے کھڑا ہو جاتا ہے مصلی پر، اور کتنے بدنصیب وہ لوگ ہیں جو اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی وہ خود بھی اللہ کی لعنت کا سبب بنتا ہے جو پڑھنے والا ہے، اور اس کے پیچھے سننے والے بھی اسی طرح اللہ کی لعنت کے مستحق بن جاتے ہیں۔ ایسا اللہ کی نافرمانی والا عمل کر کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی والا عمل کر کے۔ بلکہ میں اس سے زیادہ حیران اس بات پر ہوں کہ پچھلے سال جو میں نے سوال کیا تھا مفتی طاہر شیپا سے، جس کا میں نے آپ سبھی حضرات سے ذکر کیا تھا، مجھے لگا کہ یہ بات آپ تک بھی پہنچنی چاہیے کہ ایک عالم دین کس پرٹیکولر معاملے میں کیا سوچ رکھتے ہیں اور وہ کیوں رکھتے ہیں، واللہ عالم، لیکن ضروری سمجھا کہ آپ تک پہنچا دوں تاکہ آپ کی آنکھیں کھلے، آپ سمجھے کہ جو اندھی تقلید کرتے ہیں ان علماء کی، آپ کو لگتا ہے کہ یہی ہمارے سچے رہبر ہے، تو یہ گویا قرآن اور یعنی دین کے اندر کس طرح کی باتیں اپنی طرف سے گھسیڑ دیتے ہیں، واللہ عالم، جو قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے۔ اور میرا یہ سوال ابھی تک سوال ہی رہ گیا، اس کا جواب تو آیا ہی کوئی نہیں۔ وہ سوال یہی تھا جو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا قرآن مجید کو تیزی سے نماز میں یا نماز کے بغیر پڑھ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب مجھے یہ دیا کہ اگر حروف کی ادائیگی ہو جائے تو یہ جو طریقہ ہے، یہ گھٹیا طریقہ تعلم، اس کو کر سکتے ہیں۔ میں حیران تھا یہ فتویٰ ان کا سن کر، پھر میں نے ان کو بتایا کہ اور سمجھانے کی کوشش کی کہ قرآن تو بالکل اس سے الٹ بات کرتا ہے، اور وہ میں نے آپ کے سامنے بھی رکھ دیے کہ کیا کیا حکم الہی اور فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہی آ چکا۔ اب رہا نماز کا مسئلہ، نماز کے اندر جو حقوق کی ادائیگی ہے نماز کی، اس کے بارے میں فضائل اعمال کھول کر آپ دیکھ لے، جو تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ فضائل اعمال کے اندر فضائل قرآن چیپٹر کو کھول لے، یہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے، اور فضائل قرآن اور فضائل نماز دونوں چیپٹر کو اچھی طرح سے پڑھ لے، سکون کے ساتھ آپ کو نماز اور قرآن مجید کی اہمیت کے متعلق ساری حدیثیں مل جائے گی اس میں۔ بلکہ اس میں لکھا گیا ہے حدیثوں کا مطالعہ کرتے ہوئے کہ جو نماز اچھی طرح سے سکون اور وقار کے ساتھ پڑھی جائے، اس کے آداب کی رعایت برتتے ہوئے، جس میں اس کے سجود بھی سکون سے ہو اور رکوع بھی اچھی طرح سے کیا جائے، تو اور قرآن کی باقی سارے آداب یعنی قرآن کی تلاوت اس میں سب کچھ آ گیا، اچھی طرح سے ادا کی جائے اور وقار کے ساتھ پڑھی جائے، خلوص کے ساتھ، تو وہ نماز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاتے ہوئے یہ دعا دیتی ہیں کہ اللہ تیری بھی اسی طرح حفاظت کرے جیسا کہ تو نے میری کی، اور جو اس کی رعایت نہ برتے اور تیزی سے پڑھے، نماز میں ان تمام ارکان کا خیال نہ کرے، تو وہ نماز بددعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ اللہ تجھے بھی اسی طرح برباد کرے جیسا تو نے مجھے برباد کیا۔ بلکہ اللہ کے نبی کی تو یہ حدیث آپ کو اکثر سنائی دیتی ہوگی، خاص میں ان تبلیغی جماعت کے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں جو فضائل اعمال کو ریگولر پڑھتے ہیں، جس میں کہ بدترین، یہ حدیث آپ اکثر سنتے ہوگے اور پڑھتے ہوگے کہ بدترین چوری نماز کے اندر کی چوری ہے۔
پھر نبی علیہ السلام نے پورا وہ معاملہ بتایا کہ نماز میں چوری کس طرح سے، صحابہ نے پوچھا تو بتایا کہ اس کے رکوع اور سجود کو بھی ٹھیک سے نہ کرے، اچھی طرح سے اس کے آداب کی رعایت نہ برتے، یہ نماز یہ جو نماز کی چوری ہے یہ بدترین چوری ہے۔ تو میرا سوال ابھی بھی وہیں اٹکا ہوا ہے کہ کوئی شخص، ایک عالم دین، اتنا بڑا ایک مفتی ہو کر ایسے فتوے دے کہ اگر حروف کی ادائیگی ہو جائے تو پڑھ سکتے ہیں، تو یہ کس بنیاد پر دیا؟ اور ایسا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد۔ یہ حدیث، اس حدیث کا مفہوم آپ کو بیان کر دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی شخص نے دین اسلام میں کوئی ایسی رسم، کوئی ایسا عمل جاری کیا جو اس میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ پھر دوسری جگہ مختلف الفاظ کے ساتھ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کسی شخص نے میری طرف منسوب کر کے کوئی ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں دیکھ لے۔ دوسری جگہ فرمایا اللہ کے نبی نے، جس کسی شخص نے دین اسلام میں کوئی نیا طریقہ جاری کیا تو جان لو کہ ہر نیا طریقہ ایک بدعت ہے، ہر بدعت ایک گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ علماء ہمیں اکثر اپنی مجلسوں میں ان باتوں سے ڈراتے ہیں کہ ہمیں بہت سوچ سمجھ کر اپنے الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے، ہمیں بہت سوچ سمجھ کر دین سے متعلق کوئی بات کہنی چاہیے، کہ بلکہ بات کرتے وقت بھی اگر کوئی انجانے میں ہم سے ایسا جملہ نکل جائے تب بھی ہم ایمان سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ایک مفتی کے لیے اتنا بڑا فتویٰ دینا جو قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے، کہ قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے، قرآن تو اس کے آداب اور حقوق اتنے زبردست بتلا رہا ہے، اور وہ اپنے دارالافتاء میں بیٹھ کر یہ ایسی بات کہے، ایسا فتویٰ دے کہ اگر حروف کی ادائیگی ہو جائے تو قرآن کو تیزی سے پڑھ سکتے ہیں، اس کا ثبوت مانگا، ابھی تک ثبوت دینے کو تیار نہیں۔ اللہ کے واسطے ثبوت تو دے کہ کس بنیاد پر آپ نے کیا، کیونکہ اگر آپ ثبوت نہیں دیتے ہیں تو آپ پر یہ تینوں حدیثیں مسلط ہو جائے گی، اور ان حدیث کے ماتحت پھر چاہے کوئی عالم دین ہو یا عام انسان ہو، چاہے کوئی مفتی ہو، وہ ان حدیثوں کے ماتحت مردود ہو چکا، جہنم کا حقدار ہو چکا اور گمراہ ہو چکا، کیونکہ ہر نیا طریقہ ایک بدعت ہے، اور ہر بدعت ایک گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ تو اب اسے چاہیے کہ یا تو اپنے اس فتوے کا خلاصہ کرے کہ کون سے قرآن کی آیت کی بنسبت اس نے یہ فتویٰ دیا، یا حدیث میں ایسی کون سی، حدیث کی کتابوں میں ایسی کون سی حدیث ملتی ہے جس کے بنسبت اس نے یہ فتویٰ دیا ہے۔ اس پر یہ لازم ہے، جب تک یہ اس بات کا خلاصہ نہیں کرتا، یہ اللہ کے نبی کی اس حدیث کی زد میں آ چکا ہے۔ تو اب سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیا رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العزت نے کوئی ایک اسپیشل آفر آپ سبھی کو یہ مرحمت فرمائی ہے کہ بھائی یہ جتنے بھی آداب جو صرف 11 مہینوں کے لیے اپلیکیبل ہے، اس مہینے میں آپ قرآن کو جیسے چاہے پڑھو، جو جی چاہے دھجیاں اڑاؤ، کوئی دقت نہیں ہے، ثواب بھی ثواب ہے؟ ایسی کوئی اسکیم ہے؟ اگر ہے تو بتائیے کہ کہاں ہے، اس کے لیے بھی پھر ثبوت دیجئے کہ کہاں اللہ کے نبی نے قرآن مجید کی اور نماز کی دھجیاں اڑانے کو جائز قرار دیا ہے۔ رمضان کے مہینے میں یہ اسکیم نکلتی ہے باہر، جیسے جناتوں کو قید کر دیا جاتا ہے، سرکس شیاطین کو، اسی طرح سے ایسی کوئی اسکیم نکلی ہے تو ہمیں اس بات کی خبر اور ضرور دے، اور حدیث اور قرآن سے ثابت کرے کہ کہاں اللہ رب العزت نے یا نبی نے ایسی کوئی آفر ہمیں مرحمت فرمائی ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ یہ 3 پارے کی جو تیزی سے پڑھی جانے والی، یعنی یوں کہہ لے، دوبارہ سے میں کہنا چاہوں گا کہ ایک اجتماعی گناہ کا پروگرام منعقد کیا جاتا ہے، جس میں بھر کر تسلی سے پورے مہینے قرآن مجید کی دھجیاں اڑانا اور نماز کو بڑے ہی گھٹیا طریقے سے ادا کرنا، اس کا پروگرام منعقد کیا جاتا ہے۔ بلکہ اس پر بھی ضرورت یہ کہ پھر جب 27ویں رات آتی ہے تو ختم قرآن کے موقع پر دعا اس طرح سے کی جاتی ہے جیسے گویا بہت بڑا کارنامہ کیا، تو دعا بھی یوں کی جاتی ہے
کہ اللہ رب العزت کہ ہم نے یہ جو تیرا پاک کلام پڑھا اس کے بدلے میں ہمیں فلاں فلاں یہ چیزیں عطا فرما. یعنی اس کو اگر میں میرے الفاظ میں کہوں تو یوں سمجھ لے کہ پورے مہینے تسلی سے قرآن کی دھجیاں اڑانا، اس کو ذلیل کرنا، نمازوں اور قرآن کو بے ادب کرنا، ان کے حقوق کی حق تلفی کرنا، اس کے بعد اللہ رب العزت سے سوال کرنا ہاتھ اٹھا کر کہ اللہ دیکھ اے میرے رب، یہ یہود و نصارہ بھی کیا قرآن کو ذلیل کرتے ہوگے، وہ تو صرف سال بھر میں 1-2 قرآن کی کاپیاں جلا کر، صرف ان کی جو فزیکل کاپی ہے ان کو جلا کر ان کی بے ادبی کرتے ہیں. ہم تو تیری ایسی نااہل قوم ہے اور ایسے بندے ہیں اور پوری ایک مستقل جماعت ہے جس نے پورے مہینے بھر کر تیرے پاک کلام کو بے ادب کیا، اسے بڑی ہی غلیظ طریقے سے پڑھا. اس کے بعد اے اللہ ہم تیرے اس پاک کلام کی بے ادبی کرنے کے بدلے میں ہم تجھ سے یہ فلاں چیزیں مانگتے ہیں، اللہ تو ہمیں عطا فرما. یہ مطلب گویا یہ ایسا ہو گیا. تو اللہ کے واسطے میری آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ ایسے حافظوں کے پیچھے نماز نہ پڑھے. میں پھر کہتا ہوں قرآن مجید کی تلاوت تیزی سے کرنا حرام بالکل حرام. ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، مجھے کسی بات کی، کسی عالم دین کی جو اس کو صحیح سمجھتے ہیں ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ اس بات پر کیا ریئیکٹ کرے. آپ سبھی حضرات میری اس بات کو سمجھ لے اور اس بدترین گناہ سے بچ جائے اور ایسی جگہ جا کے سکون سے نماز تراویح پڑھے کہ جہاں پر حافظ اور امام سکون اور وقار کے ساتھ نماز پڑھاتا ہو. چاہے آپ پونے گھنٹے میں فارغ ہوتے تھے اب تک، لیکن اس کی جگہ 1.5-2 گھنٹے کھڑا رہنا پڑے تو کھڑے رہ جائے میرے بھائی. اللہ کے واسطے تھوڑی مشقت اور تکلیف اٹھا لے، اللہ آپ کو اس کا بہت بڑا اجر دے گا. ورنہ آپ بالکل وہی عمل کریں گے جو میں نے شروع میں بتایا کہ دن بھر کا روزہ رکھ کر جو نیکیاں کمائیں گے، اس اجتماعی گناہ کا جو پروگرام ہے اس میں شامل ہو کر آپ اللہ اور فرشتوں کی لعنت کے حقدار، اللہ کے غضب کے حقدار اور یہاں تک کہ بجائے نیکیاں اور ثواب کے اللہ کی طرف سے عذاب کے حقدار بن جائے گے، اس کے مستحق بن جائے گی. خدا را میرے اس بات کو دوسروں تک ضرور پہنچائے اور تحقیق کرے میرے بھائی. اللہ کے واسطے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھے، حدیثوں کا مطالعہ کرے، تھوڑا وقت دین کے لیے بھی لگائے اور صرف رمضان مہینے کو ہی عبادت کا مہینہ نہ سمجھے، عام دنوں میں بھی عبادت کا اہتمام کیا کرے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.